بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ سلیمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلیمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرزم کے مضافات میں قصبہ جی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی حضرت سلیمان سے پوچھتا آپ کس کے بیٹے ہیں تو یہ جواب دیتے، میں سلیمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ پس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح کے کسی حواری اور وسیع کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ملک فارس میں سے کریا جی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدا کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خیر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں، اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں اکثر دوڑ آئے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا اس دین نصرانیت میں کوئی خیر نہیں ہے، تیرے ہی باپ کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکی اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دے تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ آدمی اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے بیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیں کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔
کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا، میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس وقت میں میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائے اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرہ میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلیمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ چند درہموں میں خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنی قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے متعلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ کہنے لگا، خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت حیران تھے اور سلیمان کی زبان حال یہ شہر پڑھ رہی تھی، اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا جبکہ مجھ کو دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر نہ آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے تھے، وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تمانچہ میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری علامت ہے۔
میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر ہٹا دی۔ میں نے دیکھتی ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے، اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے کہا۔ آقا نے یہ جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے سلیمان ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسکین مکاتب یعنی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرضہ ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہا۔